نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج فرض ہونے کے بعد آپ نے یاد رکھے گا ایک ہی حج کیا ہے، اور وہی آپ کا حجۃ الوداع ہے، آخری حج۔ یعنی مدینہ منورہ ہجرت سے پہلے مکے میں رہتے ہوئے آپ نے بچپن سے لے کر اور 53 سال کی عمر تک جب تک آپ مکہ مکرمہ میں رہے ہیں آپ نے کئی حج کیے ہوں گے، لیکن یاد رکھیے کہ حج فرض ہو جانے کے بعد آپ نے ایک ہی حج کیا ہے، اور اس کی بھی ترتیب سمجھ لیجیے۔ سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اللہ تعالیٰ نے پورا کنٹرول عطا کیا۔ اب رمضان کے مہینے میں مکہ فتح ہوا، اس کے بعد شوال، ذوالقعدہ اور تیسرا مہینہ ذی الحجہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو انتظام حج کا قریش نے کیا ہوا تھا، مشرکین مکہ نے کیا ہوا تھا، آپ نے اس انتظام کو نہیں چھیڑا، لیکن اس موقع پر مسلمانوں نے اور مشرکین نے اکٹھے حج کیا، لیکن انتظام قریش کا تھا، مشرکین مکہ کا تھا۔ اگلا سال 9 ذی الحجہ ہے، یعنی 9 ہجری ہے۔ اب کیا ہے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا انتظام خود سنبھالا، اور آپ نے خود حج نہیں کیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے وہ جو آفیشیل ڈیلیگیشن ہے اس کا امیر بنا کر بھیجا، اور حج کا خطبہ جو ہے وہ انہوں نے وہاں پر ارشاد فرمایا۔ تیسرا سال جو ہے یہ 10 ہجری کا حج ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس حج پر تشریف لے گئے، اور آپ نے اس موقع پر ایک تو وہ بڑا خطبہ ارشاد فرمایا، اس کی بھی ظاہر بات میں جو فگرز آتی ہیں، یعنی 40,000 سے لے کر 1.25 لاکھ کی فگر ہے کہ جو لوگ اس وقت وہاں موجود تھے۔ آپ اونٹنی پر سوار تھے، یہ میں رکھیے گا، یہ مسجد حرام جو اب تعمیر ہوئی ہے یہ تو اب ہوئی ہے، لیکن ظاہر بات ہے حج تو عرفات میں ہے، تو عرفات میں وہ بڑا مجمع تھا، آپ اونٹنی پر سوار تھے، اونٹنی پر سوار ہو کے آپ نے وہ آخری خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ اور اس میں آپ نے کیا کیا، آپ نے دین کی تعلیمات کا خلاصہ اور آخری نصیحتیں آپ نے ارشاد فرمائی، اور اس موقع پر آپ نے عجیب سوال کیا لوگوں سے، الا هل بلغت، میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ مجمع نے جواب دیا، انا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، حق خیرخواہی ادا کر دیا۔ پھر آپ دائیں طرف مڑے جائے، بہت بڑا مجمع تھا اور یہ ایمپلیفائر تو تھا نہیں، پھر آپ نے دائیں طرف دیکھ کر فرمایا الا هل بلغت، پھر لوگوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ وہی جواب دیا۔ پھر آپ بائیں مڑے، الا هل بلغت، پھر لوگوں نے جواب دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور انگلی اٹھائی، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے کہ یہ مان رہے ہیں کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، ان تک تیرا دین پہنچا دیا ہے، امانت ڈیلیور کر دی ہے۔ پھر دائیں مڑے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے۔ پھر بائیں مڑے فرمایا اللہم اشہد، تو گواہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں موجود ہیں ان کا فرض ہے کہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ڈالی گئی تھی وہ امت کو منتقل کر دی کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس دین کو اسی شان کے ساتھ پہنچاؤ گے۔ اور شان کیا ہے کہ صرف زبانی باتیں ہی نہیں کی، اللہ کے دین کو غالب کر کے دکھایا اور اللہ کا عدل انسانوں تک ڈلیور کیا۔ جب تک یہ دین اس حال میں قائم رہے، اس کو قائم رکھنا، اور پھر اگر منہدم ہو جائے، جیسے کہ اب منہدم ہو چکا ہے، اب پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صرف زبانی وعظ و نصیحت اور درس و تدریس پر اکتفا نہ کریں، اپنے پیش نظر رکھیں کہ ہم نے اس سے لوگوں کو کنونس کرنا ہے، ان کے اندر جذبہ پیدا کرنا ہے کہ وہ اس کے لیے جب وقت آئے گا، جب کال آئے گی تو وہ کھڑے ہوں گے اور پھر اپنا تن من دھن
نشاور کریں گے، قربان کریں گے اللہ کے دین کے غلبے پہ۔ اور وہ غلبہ کیا ہے؟ عدل و انصاف کا قیام۔ کسی کو کوئی پریولیج حاصل نہیں ہے، امیر ہو غریب ہو، بوڑھا ہو جوان ہو، اور پھر معاشرے کے مختلف طبقات کے درمیان عدل، مرد اور عورت کے درمیان عدل، محنت اور سرمایہ کے درمیان عدل، اسی طرح اجتماعیت اور انفرادیت کے درمیان عدل، یہ سارے عدل جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ تو آج میری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کو اثر نو قائم کرنے کے لیے پہلے تو اپنے اندر عدل پیدا کریں، اور پھر اس کے لیے اپنا تن من دھن نشاور کریں۔